اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ ٹاپک ہے اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے یا اسلامی فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ہم ریاست کے پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ ریاست کیا ہے۔ ریاست کے متعلق مختلف نظریات قبل مسیح سے چلے آ رہے ہیں، خاص طور پہ یونان کے اندر ایتھنز جو علم و ادب کا گہوارہ تھا اور جہاں سے نئی نئی سوچ کے ساتھ مختلف افکار دنیا کے اندر پھیلے، تو اسی تناظر میں ہم ریاست کو بھی دیکھتے ہیں کہ ریاست ایک باقاعدہ پس منظر رکھتی ہے کہ ریاست کا جو پس منظر تھا وہ کیا تھا۔ جب ہم ریاست کے پس منظر کی طرف دیکھتے ہیں تو جو لفظ ریاست ہے یہ عام طور پہ اس کو جب عربی میں ہم دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یوں سمجھ لیں کہ راس کوئی حکمران، سردار، رہنما کے زمرے میں آتا ہے۔ ریاست باقاعدہ طور پر عوام کے لیے رہنما ہے، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے مراد ہے کوئی قوم، کسی قوم کا کسی علاقے میں وجود۔ اور جب ہم اسے علم سیاسیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو اس اسٹیٹ سے مراد ہم لے سکتے ہیں ایک ایسا منظم ادارہ جو کسی ایک خاص علاقے کے اوپر محیط ہو اور وہ اقتدار اعلیٰ کے اعتبار سے خود مختار ہو۔ تو ریاست کی انٹرپریٹیشن مختلف فلاسفر نے کی، اور ریاست مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے آج دنیا میں ایک ماڈرن شکل کا درجہ اختیار کر گئی۔ زمانہ قدیم کے اندر ریاست کا یہ تاثر ایسا نہیں تھا جو آج کے دور میں ہے۔ یونانیوں کے دور میں پلیٹو جو ہے، افلاطون مثالی ریاست کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح افلاطون اور ارسطو کی کتابیں السیاسیہ، پالیٹکس، اور اسی طرح الجمہوریہ جو تھیں، ریپبلک جو تھیں، ان کے اندر سیاسی نظریات کی تشریح ہوتی ہے۔ پلیٹو کی مثالی ریاست 5040 افراد پر مشتمل تھی۔ آج کے دور میں 5040 کسی چھوٹے قصبے کی آبادی بھی نہیں ہے۔ آبادی کا تناسب بڑھ چکا، اور اسی تناظر میں اگر ہم یونانیوں سے پہلے دیکھیں تو دنیا کے اندر منظم معاشروں کی تشکیل ریاست کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان نوح جو تھا اس کے بعد ایک معاشرتی زندگی کا باقاعدہ احیا ہوا۔ جو ڈیزاسٹر آف نوح کے بعد لوگ کشتی سے اترے، بیڑے پہ اترے، اور جیسے ابن سعد کا خیال ہے جو انہوں نے طبقات کے اندر جلد اول میں نقل کیا کہ یہ لوگ بابل کے قریب جا کر اترے اور وہاں ایک بستی کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک باقاعدہ معاشرہ تھا، ایک پہلی ریاست بنی جسے اس نے مدینۃ السمانین کا نام دیا۔ یہاں سے پھر ریاست کا وجود پنپنا شروع ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یونانیوں کا دور آتا ہے تو اس دور تک ریاست کے خد و خال بن چکے تھے۔ سیویٹاس کا تصور، شہریت کا تصور، سٹیزن کا تصور، اور ریاستوں کا، سٹی اسٹیٹس کا ایک تصور بن چکا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں، اور حتیٰ کہ آج یورپ کے اندر ایک فلاحی ریاست کا تصور موجود ہے۔ لیکن جب ہم اس ریاست کو، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس اعتبار سے، اس حوالے سے اسلام کا جو فلسفہ ریاست ہے، جو تصور ریاست ہے،
وہ کیا ہے؟ چونکہ اسلام ریاست کو نگہبان کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اسلام کے اندر ریاست کا ایک عمل ہے اور جس کے متعلق حکمران جو ہے وہ رعایا کے حقوق کا ذمہ دار ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کا تصور دیا گیا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ تو اسلام ایک ایسی ریاست کی تشکیل کا حکم دیتا ہے جس ریاست کی بنیادیں اور جس ریاست کے قوانین اور وہاں کا اقتدار اعلیٰ اور وہاں کا آئین یا قوانین اسلام کے بنیادی اصولوں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اوپر مشتمل ہو۔ اس قسم کے علاقے پہ مشتمل اقتدار اعلیٰ باقاعدہ طور پہ ایک اسلامی ریاست کہلائے گا، اور اسلامی ریاست کا یہ طرح امتیاز ہوگا کہ اس ریاست کے اندر جو سربراہ ہوگا، جو صاحبان ارباب و اقتدار و اختیار ہوں گے، وہ نہ صرف اپنے آپ کو عوام کے نمائندے ہی نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوں گے۔ تو اسلام کے تصور اسلامی ریاست کا یہ پہلو یہ ہے کہ وہ جو حکمران ہوں گے وہ خالصتاً اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ریاستی قوانین کو ترتیب دیں گے۔ اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ ریاست کی جو تشکیل ہے اس کے اندر کئی لوازمات ہیں۔ اگر ہم افلاطون کے ریاستی نظریے کو دیکھتے ہیں تو اس کا خیال یہ تھا کہ ریاست افراد کے اس منظم گروہ کا نام ہے جو زندگی گزارنے کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے اور مختلف امور زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا گروہ جو مختلف پیشوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور ابن خلدون کا تصور یہی ہے کہ ریاست یا معاشرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے بنتے ہیں، جیسے اس نے اپنے مقدمہ کے اندر لکھا کہ الاجتماع البشری فی القصب المعاش، اور پھر اسی طرح اور بھی مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تشریحات کی۔ اسی طرح ریاست کے اگر اجزاء ترکیبی دیکھے جائیں تو ان کے اندر ریاست کا ایک علاقہ متعین ہونا ضروری ہے، ریاست کے اندر آبادی ہونی ضروری ہے، ریاست کے اندر اقتدار اعلیٰ اور حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست جو ہے وہ کسی داخلی اور خارجی پریشر سے بالکل آزاد ہو، اور اس ریاست کے اندر اس کے اپنے قوانین جو ہیں وہ موجود ہوں۔ تو اس اعتبار سے جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست انڈیپینڈنٹ اقتدار اعلیٰ پہ مشتمل علاقے کا نام ہے۔ ہاں البتہ اس کے اندر اقتدار اعلیٰ کا جو کنسیپٹ ہے وہ مختلف مفکرین کی آراء کی روشنی میں اس لیے مختلف ہے کہ جو مغربی مفکرین ہیں ان کے خیال میں ریاست کے اندر افراد کا گروہ، اسمبلی، پارلیمنٹ وغیرہ جو ہیں وہ اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ ہے، لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، اسلامک فلسفی کو دیکھا جائے، اس کے اندر اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ کوئی گروہ نہیں ہے، اسمبلی یا پارلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ اقتدار اعلیٰ کی جو روح، تعریف کی روح ہے، اس کی روشنی کے اندر جو اقتدار اعلیٰ کا حقیقی سرچشمہ ہے، جس کے متعلق جو ایبسلوٹ ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ہستی ہے جو اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے، جس کا اشارہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اور کہیں هو الذی خلقکم، اور کہیں پہ کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو تصور یہ ہے
کہ اس کائنات کو کن کا لفظ کہہ کر جس نے پیدا کر دیا وہ اس کا مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم وہ ہے۔ تو اسلامی ریاست کے اندر جو قوانین رائج الوقت ہوں گے وہ اسلام کے قوانین ہوں گے۔ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو خصوصیات ہیں ان میں ایک بات واضح ہے کہ یہاں اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی اور کو اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کرسی اسی کی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان الحکم الا للہ کہا گیا کہ حکومت صرف اللہ کو زیب دیتی ہے۔ اسی طرح جو اسلامی ریاست ہے وہاں کی جو حکومت ہوگی وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی، خلافت ہوگی، خالی نمائندگی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ انسان اللہ کا نائب ہے، انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، خلیفۃ الارض بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو انسان خلیفہ ہے، انسان نائب ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احکامات الہیہ اور شریعہ کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں ریاست کے اندر نافذ کرے۔ اور وہ خلیفہ جو ہوگا، خلیفۃ الرسول جو ہوگا، خلیفۃ اللہ جو ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا۔ اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ وہ اسلامی ریاست کی تشکیل، تعبیر اور اس کے تحفظ و استحکام کے اندر ذمہ داری ادا کرے گا۔ اسی طرح ایک اسلامی ریاست کے اندر مجموعی ترقی جو ہے وہ ضروری ہے۔ مجموعی ترقی ہوگی، انڈیویجویلٹی نہیں ہوگی، اس کے اندر ایکویلٹی ہوگی، مساوات جو ہے وہ ہوگی۔ امیر غریب، گورا کالا، اسی طرح مالدار فقیر کا تصور نہیں ہوگا، سب یکساں ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے اصولوں کے مطابق چلنے والے ہوں گے، اور ریاست تمام لوگوں کو یکساں اپرچونیٹیز اور مواقع فراہم کرے گی زندگی کے لیے۔ اسی طرح اسلام اس ریاست کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے ہی کام کیا جائے گا، اور جو حکمران ہوگا اس کا ذمہ ہوگا کہ وہ احکامات شریعہ جو ہوں گے وہ ان کو کیا کرے گا، وہ ان کو مکمل طور پر رائج کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اسلام کی تبلیغ کا علم بردار ہوگا، اور ریاست کے اندر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا پہلو ہوگا۔ اور ریاست جو ہوگی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا نمونہ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے نیکی کا حکم دیا جائے گا، اور جس کے متعلق کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اسی طرح اسلامی تعزیرات و حدود کا نفاذ ہوگا، اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دعا سکھائی کہ اپنی طرف سے میرے لیے مددگار اقتدار فرما، ایسا اقتدار ملے جو بغیر مانگے ملے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اسلام اور حکومت کے متعلق کہا گیا کہ یہ دو جڑواں بھائیاں، یہ ان دونوں کو درست رکھنا کیا ہے ضروری ہے۔ ہاں، ان دونوں کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ذریعہ رہنمائی ہے، اور یہ بے مثل کتاب ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے اصول مسلمہ ہیں، یہ دین کا اصلی جو ہے وہ اپنا کہہ سکتے ہیں کہ نمونہ ہے، اس کی تشریح ہے دین کی،
جس کے متعلق کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کہیں پہ کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ ہے اسلامی ریاست کے لیے، اور اس کے اوپر کوئی شک شبہ نہیں، نہ اس جیسا کوئی کلام ہو سکتا ہے۔ جیسے کہا نا وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو قرآن جو ہے نا وہ اہم جزو ہے اسلامی قوانین کا، اسلامی قوانین کے ماخذات میں جو منبع ہے، جو بنیادی سورس ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو صرف قرآن مجید ہی نہیں، وَبَعْدَ الْقُرْآنِ یَأْتِی الْحَدِیثُ لِأَنَّهُ بَیَانٌ لِلنَّاسِ، پھر حدیث جو ہے وہ اسلامی قوانین کی تشریح کا نام ہے قرآن کے بعد۔ تو اسی طرح اجماع اور قیاس کو بھی اسلامی قوانین میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ لہذا جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، قرآن و سنت کی روشنی کے برعکس نہیں ہوں گے۔ صرف یہی نہیں، اسلامی ریاست کے اندر ایک شورا کا تصور دیا گیا، اور حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، سورہ شورا ہے جو ہے اس کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا وَأَمُرْهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ، آپس کے اندر اپنے معاملات میں مشورہ کرو۔ تو ریاستی امور کے اندر مشورہ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، اور مشورہ امانت ہے، مشورہ دیانتداری کے ساتھ دیا جائے۔ جیسے حدیث مبارکہ ہے المستشار مؤتمن، مشورہ امانت ہے اور مشورہ غلط نہیں دینا چاہیے۔ اور شورا بھی یہی ہے، وہ ریاستی امور چلانے میں کیا کرتی ہے، معاونت کرتی ہے۔ تو ریاست کو اسلامی جو شریعہ ہوگی اس کے مطابق چلنا ہوگا، اور پھر اس کے اندر جو صرف یہی نہیں بلکہ ہم یوں بھی دیکھتے ہیں کہ ریاست کے امور کے اندر جو غیر شرعی خلافات ہوں گی ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو اسلامی ریاست جو ہے وہ خالصتاً عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا بھی جمہور سے منافی کام نہیں ہوگا۔ جمہور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس اصول کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ حکمران، حکومت یا ایک مقتدر اعلیٰ قوتیں لوگوں کی فلاح اور بہبود کی پابند ہوں گی، وہ اس کے منافی کام نہیں کر سکیں گی۔ اور جو اسلامی فلاحی ریاست ہوتی ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے مساوات، عدل و انصاف، ان کی جان و مال کا تحفظ، ان کے لیے روزگار اور معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم اس کی جہاں ضروری ہیں وہ اس کی روح ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ اگر ہم دیکھیں تو فلاحی ریاست کا جو کنسیپٹ ریاست مدینہ سے ابھرا، وہ کنسیپٹ دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے، اور اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے اسلامی فلاحی ریاست کا وجود ہوا۔ تو اسلامی فلاحی ریاست کے جو اہم ترین فرائض ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں چند اہم فرائض کے اندر یہ ہیں کہ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی امین ہو، اس کی محافظ ہو، اور اس کا اطلاق ریاست کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ صرف یہی نہیں، اسی طرح شرعی قوانین کا نفاذ اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اس کے فرائض کے اندر میں سے ایک ہے۔ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست شہریوں کا تحفظ کرے، ان کی جان کا، ان کے مال کا، ان کی عزت اور آبرو کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے ہے۔ ایک بار وہ فرما رہے تھے لو کان دابۃ اسرۃ فی العراق کان عمر رسولا، اگر فرات کے کنارے کتا بھی، جانور بھی پھسل کر مر گیا تو عمر اس کے بارے میں جواب دے ہے۔ تو لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، ان کی جان و مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرنا کیا ضروری ہے، منصفانہ تقسیم وسائل کی ہونا ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پھر اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں اس ریاست جو ہے اس کا دفاع ضروری ہے، وہ دفاع ہر اسٹریٹجی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ بدر اور احد اور خندق اور مختلف غزوات اور یرموک یا عجن عدین کے مارکے جو تھے
وہ تحفظ ریاست اور اس کے دفاع کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ اس ریاست کا تحفظ کرنے کا حکم دیا گیا، ہر لحاظ سے تیار رہنے کا حکم دیا گیا، بزدلی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کی مثال دی گئی، تعداد میں کم تھے پھر بھی غالب آ گئے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ پھر اسی طرح تیار رہنے کا حکم دیا گیا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ تو اسلام جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کے لیے ایک کامل ضابطہ ہے، جس کے ہاں کسی قسم کی بھی غفلت یا لوگوں کی جو حیثیت ہے اسے متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ریاست کی اور ریاست کے اندر ارباب اقتدار جب جو مقتدر قوتیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ ریاست کو فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے، ریاست کو غرباء کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنے چاہیے۔ اس کے جو ذرائع آمدنی ہیں ریاست کے، ٹیکس ہے، جزیہ ہے، فدیہ ہے، مال غنیمت ہے، خراج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو چیزیں ہیں وہ ریاست اپنے شہریوں کے اوپر خرچ کرے، جس کی ایک ایگزامپل بیت المال بھی ہو سکتا ہے۔ تو ریاست کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے کمزور لوگوں کی کفالت کا ذمہ اٹھائے، اور اسی طرح یہ بھی ریاست کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے اندر، اپنے اندر رہنے والوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے، ان میں بھائی چارہ پیدا کرے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا پرچار کرے۔ یہی صورتحال ہے نا، جب عرب کے اندر بھی یہی نفاق تھا، یہی ایتھنیسٹی کا ایشو تھا، یہی جغرافیے کا پہلو تھا، تو یہی ہوا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، جذبہ ایثار ہونا چاہیے۔ جنگ کے اندر، غزوے کے اندر ایک صحابی نے زخمی تھے، دوسرا زخمی، تیسرا پانی لے کر آیا، دوسری طرف سے پانی کی آواز، انہوں نے کہا نہیں پہلے میرے بھائی کو دے، اسے دے۔ غزوہ بدر کو چھوڑ دیں، غزوہ احد کو چھوڑ دیں، جو آپ کا ہجرت مدینہ ہے، انسانی اخوت اور ایثار کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ صرف یہی نہیں، پر ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں، بے شمار ایگزامپل ہیں کہ کس طرح اسلام اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے، اسلام جذبے کا دین ہے، اسلام ہمدردی کا دین ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اسلام کا جو تصور ہے وہ باہمی اتحاد و اتفاق یگانگت پہ مشتمل ہے۔ اسلام آپس کے انتشار سے، نفاق سے منع کرتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے منع کرتا ہے، دنگا فساد سے منع کرتا ہے، گالم گلوچ سے منع کرتا ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتال کفر کی بات کہیں آتی ہے تو کہیں پہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم کی بات آتی ہے۔ تو اقبال نے خوبصورت لفظ نکالا کہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح ہے نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن کو آپس کے اندر متشدد نہیں ہونا چاہیے، مومن کی سختی غیر مسلم کے لیے ہونی چاہیے ان حالات میں جب وہ اسلام کے لیے بطور فتنہ بن کر سامنے ہے۔ لہٰذا اسلامی ریاست اپنے ہاں بنیادی حقوق کا تحفظ دیتی ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ امانت داری کا حکم دیتی ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ تو اسلام جو ہے وہ اس نے تمام لوگوں کے تحفظ کا حکم دیا ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے، اور اسی طرح اقلیتوں کے حقوق مقرر کیے۔ اقلیتوں کے حقوق اسلامی ریاست کا جزو ہیں۔ وہ اقلیت کوئی بھی ہو، ذمی قوم تھے، انہیں کیوں پروٹیکشن دی جاتی تھی اور پھر ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا جاتا تھا، یہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، اسلامی ریاست کا حصہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر خلفائے راشدین کے دور تک ذمیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا تھا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ ذمی بے شک ہیں، وہ کافر ہیں،
لیکن چونکہ اسلامی ریاست کا حصہ بن چکے ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور اسلام تو ویسے رحم دل مذہب ہے، اسلام تو انسانیت کے تحفظ کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسلام کے اندر تو خون خرابے کا تصور نہیں ہے، یہ تو اسلام نے آگے جو پرانی تاریخ تھی اس کو مٹا ڈالا، ظلم و تشدد اور بربریت کا خاتمہ کر ڈالا، قیدیوں کو قتل کرنے سے روکا، مسافروں، مسکینوں، قاصدوں، سفیروں کے قتل کو روکا، مرد، عورتوں، یتیم، بچوں، بچیوں، کمزوروں، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو روکا، اور حتیٰ کہ بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کے عمل کو اسلامی ریاست نے آ کر روکا، اور اس تصور کی نفی کی کہ سپیریئر قوم ہے، تقوی سپیریئرٹی ہے، اور اس کے لیے یقینی بات ہے ایمان چابی ہے۔ تو اسلامی ریاست تحفظ کرنے کا نام ہے، جس کے اندر ذمی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی ہے، اس کے جو حقوق ہوں گے ان کا اسلامی ریاست تحفظ کرتی ہے۔ کون سوچ سکتا ہے بدر کے اندر 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ دنیا کے عظیم سپہ سالار نے فتح کے بعد عام معافی دے دی کہ جاؤ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور یہ تعلیم دنیاوی تعلیم تھی۔ بدر کے قیدی قرآن و حدیث نہیں پڑھانے والے تھے، اور شیخ سعدی اس لیے کہتا ہے علم معرفت الہی کا نام ہے، علم دین و دنیا کا علم ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن لا تصریب علیک اليوم کہہ کر سب کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اسلام تحفظ کرتا ہے، اسلام انسانیت کے تحفظ کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسی طرح اسلام بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، جس کی نظیر دنیا کے کسی اور مذہب عقیدے کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی ریاست کے فرائض ہیں۔ پھر اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر جو طرز حکومت ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو اسلامی ریاست کا خاکہ ہمارے پاس موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، ان کا ماڈل تھا۔ اس کے بعد دوسرا ماڈل خلافت راشدہ کا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ماڈل تھا کہ کس طرح اسلامی ریاست کو بنانا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس ماڈل ہے کہ جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے کیا ماڈل ڈیولپ کیا۔ اب اسلامی ریاست کے اندر بحث ایک اور کی جاتی ہے، خلافت کیا ہے، ملوکیت کیا ہے۔ خلافت ایک ایسی اسلامی طرز حکومت کا نام ہے جس کے اندر خلیفہ کلی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، وہ آنسریبل سمجھتا ہے، اور عام شخص بھی اس سے سوال پوچھ سکتا ہے، جس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے فاتح ہیں، طاقتور ترین اسلامی حکمران آئے اول ذکر کے اندر، جس کے متعلق مستشرقین لکھتے ہیں کہ 10 سال مزید حکمران رہتے تو شاید دنیا میں کوئی دوسرا مذہب رہ جاتا۔ طرز خلافت تھی، شہد ضرورت ہوئی، بیت المال کے اندر پتہ چلا شہد موجود ہے، طبیب نے کہا آپ بیمار ہیں تو شہد یوز کریں، ہنی، لیکن فرمایا اہل مدینہ سے پوچھو، اجازت دیتے ہیں تو استعمال کرو۔ مسجد نبوی میں خطبے کے دوران ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم پہ جو لباس ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ تو ان چادروں کا لگتا ہے جو یرموک کے میدان سے ہیں، ہر ایک کے حصے میں ایک ہے، آپ کا یہ لباس ایک چادر سے تو نہیں بن سکتا، ممبر سے نیچے اتر کر مجھے جواب دیں۔ تو آپ ممبر سے نیچے اتر کر آئے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ اسے جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، جواب دیا کہ ہاں یہ یرموک کی چادروں کا بنا لباس ہے، واقعی یہ ایک چادر کی بجائے 2 چادروں سے بنا ہے، لیکن یہ امیر المومنین نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اپنے حصے کی ایک چادر بھی امیر المومنین کو اس لیے دے دی کہ امیر المومنین کے پاس دنیا بھر سے سفیر آتے تھے، قاصد آتے تھے،
لوگ آتے تھے اور ان کے لباس پہ جو پھٹا پرانا ان کے جسم پہ پھٹا پرانا لباس تھا، یہ میری ملی اسلامی مذہبی غیرت اور حمیت کے خلاف تھا۔ یہ طرز حکمرانی ہے۔ مصری شکایت کے لیے پہنچا تو اب درخت کے نیچے اینٹوں کا تکیہ بنا کے درخت کے سائے تلے آرام فرما رہے ہیں۔ عمر کامیاب ہوئی۔ طرز حکمرانی اسے کہتے ہیں۔ فلاحی ریاست اس طرح بنتی ہے۔ مدینہ میں اعلان کیا گیا کوئی ہے غریب زکوٰۃ لے جائے، سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کوئی 1 درہم لے کے آیا، کوئی چیز لے کے، کوئی چیز لے کے۔ ہم تو سارے امیر ہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ مسجد نبوی میں غلے کے ڈھیر لگتا ہے۔ آج آپ ذرا حکمرانوں کا طرز زندگی دیکھ لیں، ان کے طور طریقے دیکھ لیں اور ان کا رعایا سے سلوک دیکھ لیں۔ وہ رعایا غریب سے غریب تر 50% آبادی خط غربت کو ٹچ کر رہی ہے، اور حکمرانوں کے محلات بنگلے صرف ملک کے اندر ہی نہیں، ملک سے باہر بڑے بڑے ممالک کے اندر ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد جگہوں پر موجود ہے۔ تو یہ سرمایہ، یہ مال و دولت کیسے آئی ہے؟ یہ دولت اگر حلال کی کمائی سے بھی ہے، لیکن وہ یکساں تقسیم دولت کے اصولوں کے منافی ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اور پہلو امامت کا ہے۔ امامت سے مراد نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے۔ امام سے مراد رہنما، لیڈر۔ اس میں ایک امامت 2 پہلو دیے جاتے ہیں۔ امامت کبریٰ وہ منصب ہے جو خلافت و امامت رہنمائی دونوں کے لیے، اور اس کے لیے ابن خلدون کہتا ہے۔ فارابی اور الماوردی امام کے متعلق بھی اپنا خیال کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اہل الرائے ہونا چاہیے، قابل، دیانت دار، ایماندار، بہادر اور شریعت اسلامیہ کا پابند۔ اور اس پہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ امام قریشی ہونا چاہیے۔ قریش کے اندر مہاجر اور انصار دونوں موجود ہیں، تو مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، اور مصاحب بے شک قریش میں، انصار میں سے ہونے چاہیے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر مجتہدین کا یہ تصور بھی ہے کہ دانشور، اہل علم، شریعت کا پابند جو ہے اسے امام ہونا چاہیے، کیونکہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، زمانہ تبدیل ہوا ہے، جگہ تبدیل ہوئی ہے، ضروریات تبدیل ہوئی ہیں۔ اسی طرح خلیفہ جو ہے وہ خلیفۃ الرسول ہوتا ہے، پھر امیر ہوتا ہے، اور ان تمام کے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام امیر کے بغیر نہیں چلتا، تو ان کا چلنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور امیر کو اور امام کو اور خلیفہ کو اسلامی ریاست، کنز الاعمال، ابن حزم اور کئی دیگر نے لکھا کہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے کوئی واضح جواز موجود ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سیوطی کی جو تاریخ الخلفاء ہے، اس میں خلفاء کے حوالے سے ایک بڑی تشریح اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور امام کے درجے کو اور امام کی حیثیت کو، امام کے فرائض کو، اور امام کے جو مناصب ہیں، اور امام کی جو ذمہ داریاں ہیں، امام کے جو اختیارات ہیں، اور اس طرح امام کو جو ہٹانے کا طریقہ کار ہے، اس کی وضاحت کی ہے، خاص طور پہ الماوردی نے۔ اسی طرح جو خلافت ہے، یہ خلیفہ سے نکلا، نائب، جانشین، جس کے متعلق میں نے کہا ویس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تصور یہاں سے نکلا۔ اور جو خلافت کا تصور ہے، اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ خلافت الہیہ ہے۔ امام راغب رحمانی کا تصور ہے، قول ہے جس کو وہ نقل کرتے ہیں کہ خلافت الہیہ سے مراد امانت کا اٹھانا ہے، اور جس کو انہوں نے احزاب کی سورہ احزاب کے اندر آیت 72 کی روشنی میں واضح کیا۔ اسی طرح اس کے متعلق اور جگہوں پہ کہا گیا کہ خلیفہ خود کچھ نہیں، حاکمیت صرف خدا کی ہے، خواہ نبی ہو یا
خلیفہ ہے بذات خود حکم دینے اور منع کرنے کا اس کا جو تصور ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا تصور دیا گیا سورہ انعام کے اندر کہ کس طرح احکامات اللہ کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ خلافت کے تصور کی وضاحت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء تھے وہ خود ہی خلافات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وصال طیبہ کی روشنی میں پھر خلافت راشدہ کا آغاز اس لیے ہوا کہ ایک سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لا نبی بعدی ولا بعدکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، نہ مہر سخت ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ 8 جون سن 632 عیسوی کو 9 ذی الحج سن 10 ہجری کو میدان عرفات کے اندر یہ واضح اعلان کر دیا گیا، دین کی تکمیل ہو گئی، دین کی تکمیل ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے ہیں، اور اس کے بعد جو سلسلہ خلافت تھا وہ آپ کے صحابہ کے اندر آیا، اور آپ کے صحابہ نے اس کو آگے بڑھایا، اور 30 سالہ پیریڈ ایک خلافت راشدہ کا ہے، جس کے بعد خلافت کی جو تبدیل نیچر تھی اس کے اندر تبدیلی آئی، اور حضرت امیر معاویہ خلافت بنو امیہ کے بانی قرار پائے۔ پھر یہ خلافت 132 ہجری تک چلتی رہی، 11 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک خلافت راشدہ، 40 ہجری سے 132 ہجری تک خلافت بنو امیہ، 132 سے 132 ہجری سے لے کر تقریباً 750 ہجری تک 1258 عیسوی تک خلافت بنو عباس، اور پھر 1299 1300 سے لے کر 1924 تک مختلف انداز میں خلافت عثمانیہ جو ہے یہ قائم رہی۔ تو خلیفہ جو ہے اس کے وہی فرائض ہیں، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، زکوٰۃ، شریعہ، ان تمام کا وہ نفاذ کرے۔ ماوردی نے 10 فرائض بتائے ہیں کہ خلیفہ دینی اقدار کی حفاظت کرنے والا ہو، عدل و انصاف کا حکم دینے والا ہو، امن و امان قائم کرے، جرائم کا خاتمہ کرنے والا ہو، اسلامی تعزیر قائم کرے، ملک کی حفاظت کرے، دین کی اشاعت کرے، شرعی واجبات ٹیکس وصولی کرے، مستحقین کی مدد کرے، دیانت دار افراد مقرر کرے، احتساب اور امور سلطنت کی نگرانی کرے۔ احکام سلطانیہ جو ہے یہ اس حوالے سے ایک مکمل دلیل رکھتی ہے۔ احکام سلطانیہ جو ہے اس کے اندر تشریح ہے خلیفہ کے کیا حقوق ہیں، خلیفہ کے کیا اختیارات ہیں، کیا فرائض ہیں۔ تو اسی طرح تیسرا پہلو اسلامی ریاست کے اندر ہے امارت۔ امیر جو ہے اس کا حکم مانا جائے، اور امیر کیا ہے؟ حکومت کا ذمہ دار، اعلیٰ سیرت اور کردار اس کی نشان ہے، خدا ترس ہونا چاہیے، معاملہ فہم دانا ہو۔ ماوردی نے 7 چیزیں بتائیں امیر کی: صاحب علم ہو، تندرست ہو، حوصلہ مند ہو، جہاد کر سکتا ہو، قریشی نسل ہو، مرد ہو، اور غزالی کی بھی تقریباً یہی شرائط ہیں۔ تو اس لحاظ سے امیر کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ میرے صحابہ میں 30 برس جو ہے وہ رہے گی، جو خلافت راشدہ ہے۔ پھر یہ خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں بدل گئی۔ اس کو مختلف مفکرین اپنے انداز میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ امیر اور جو یہ لوگ ہیں ان کی تبدیلی بھی کریں، یہ شریعت اسلامیہ کے راستے کو چھوڑ دیں۔ کوئی دیوانہ ہو جائے، اسلام کا مخالف ہو جائے، اسلامی اصولوں اور تقاضوں کو بند کر دے، کوئی امیر فسق و فجور کا شکار ہو جائے، قانون کی بالادستی نہ کرے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ مثالیں موجود ہیں اور نصیحت حضرت ابوبکر موجود ہے، جب انہوں نے پہلا خطبہ مسجد نبی میں دیا، فرمایا لوگوں میں اسلام کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوں اور پیروی کرانے والا ہوں، اگر میں نیکی کا راستہ اختیار کروں تو میری پیروی کروں، اور اگر میں غفلت کا مظاہرہ کروں، کجی اختیار کروں تو مجھے اس راستے سے ہٹنے پہ مجبور کرنا، میری پیروی نہ کرنا۔ تو یہ اسلامی ریاست کا فلسفہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے اسے کیسے آئیڈیل ہونا چاہیے، اسے لوگوں کے حقوق کا کیسے تحفظ کرنا چاہیے، اسے کس طرح اسلامی اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن اسلامی ریاست کا سب سے جو اہم ترین فرض ہے وہ ریاست عوام کی خوشحالی، فلاح و بہبود، ان کی حفاظت، ان کی عزت و آبرو کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ یہ اسلامی ریاست کا فرض اولین ہے، اور اس پہ تمام مسلم مفکرین، وہ غزالی ہو، ماوردی ہو، فارابی ہو، ابن خلدون ہو، ان تمام کا اس بات پہ اجتماعی اتفاق ہے کہ اسلامی ریاست انسانیت کی فلاح اور بہتری اور خدمت کرنے والی ریاست کا نام ہے۔ امید ہے باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس کرونا کی وبا کے دوران آپ کی حفاظت فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، عالم اسلام کو اور انسانیت کو اس کے خطرناک اور خوفناک پھیلاؤ سے اور اس کے نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔